بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 3 and 4। الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں سچی حقیقی مومن، ان کے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور اکرام والا رزق ہے ان کے لیے۔ كما أخرج ربك من بيتك بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، جس طرح سفر پہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے ایک حقیقی مقصد کے لیے، جبکہ یعنی کہ بے شک ایک گروہ ایمان والوں کا ناپسند کر رہا تھا، یعنی اس بات کو، یعنی نکلنے کو۔ آیت نمبر 6۔ يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون۔ اور وہ بحث کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حقیقی معاملے میں، اس کے بعد کہ جب کہ ظاہر ہو چکا تھا جیسے کہ وہ ہانکے جا رہے ہوں موت کی طرف، اور وہ تو اسے دیکھ رہے تھے۔ آیت نمبر 7۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ وَتَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا اس وقت کو یاد کرو، اور جب وعدہ کیا تم سے اللہ نے دو گروہ میں سے ایک گروہ کا کہ اس سے تمہارا مقابلہ ہوگا، اور تم تو چاہ رہے تھے کہ بغیر ہتھیار والے گروہ سے یعنی تمہارا مقابلہ ہو جائے، وہ تمہارے لیے، اور چاہتا تھا اللہ کہ حق کو حق ثابت کرے اپنی کلمات کے ذریعے اور کاٹ دے جڑ نافرمانوں کی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل ثابت کر دے، چاہے یہ مجرموں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ چلے انشاءاللہ مزید ہم لوگ جو ہے آیت نمبر 3 سے جو ہے سورہ انفال میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اور کیا مزید کوالٹی بتائی ہے۔ پڑھتے وقت سنتے وقت آپ بالکل اپنے آپ کو امیج کریں، کسی اور کا تصور نہ کریں، بالکل بھی اپنے آپ کو سوچیں اور سوال کریں اپنے آپ سے، کیا میں ایسی ہوں؟ اور نہیں ہوں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آیت کے آخر میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایمان والے ہیں، الحمدللہ ہم نے پہلی ان کی صفت دیکھی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرزتے ہیں۔ نمبر 2 کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔
نمبر 3 وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. ابھی کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ سوال اٹھتا ہے نا کہ بھائی اتنی خوبصورت کوالٹیز والا کون ہے شخص؟ ٹھیک ہے، اس کا خلاصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں کیا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. بس ایک یہاں پر چیک لسٹ دے دی گئی ہے، آپ اور میں اپنے آپ کو جج کریں کہ کیا میں اس کیٹیگری میں ہوں یا نہیں ہوں. مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. دیکھیے آپ کو قرآن میں بالکل یہ الفاظ نہیں ملے گا کہ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے. نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو وہ خود کے لیے پڑھتا ہے، خود اکیلا ہی پڑھتا ہے، لیکن نماز کا قائم کرنا مطلب وہ خود کے ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرتا ہے. مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز قائم ہو گئی ہے. نماز کو ایک ساتھ لے کر جو پڑھی جاتی ہے، اصل میں نماز کو قائم کرنا وہ ہوتا ہے جہاں پر بندے کو اپنی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فکر ہوتی ہے. اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، نماز پڑھو، اس کا حکم نہیں دیا ہے تم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نماز کی تلقین کرو، خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ الحمدللہ یہ کیا ہے، ایک اللہ کا حق ہے. الحمدللہ حقوق اللہ میں سے ایک حق کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت صرف اس کی جائے. اب دیکھیے یہ ایک ظاہری چیز ہے، ظاہری عمل ہے کہ جو لوگوں کو الحمدللہ دیکھ کے آتی ہے. آپ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو الحمدللہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، ظاہری عبادت ہے یہ. ٹھیک ہے، ایک ہی ظاہری عبادت، اس کے ساتھ ساتھ جب بندہ دیکھے کہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو واقعی وہ بڑا مانتا ہے، پھر اس کے دل میں اس کے لیے محبت آتی ہے. پھر وہ رفتہ رفتہ وہ کیا سوچتا ہے کہ جس رب نے مجھے دیا ہے کیوں نہ میں یہ سب کچھ اسی کے لیے خرچ کروں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے آگے کی کوالٹی کیا بتائی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. سبحان اللہ. اور جو ہم نے اس کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے. دیکھیں ذرا، دوسروں پر خرچ کرتا ہے. ارے کوئی انسان صرف اپنے اوپر ہی خرچ کرے، یہ کیسا انسان ہے؟ صرف اپنے اوپر خرچ تو ہر کوئی انسان پسند کرتا ہے اپنے اوپر خرچ کرے، یعنی خود کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں پر بھی خرچ کرتا ہے. پھر یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. ایک یہ دیکھیے کہ ایک ٹیسٹنگ یہ ہے کہ بھئی ہم نے تمہیں جو دیا ہے، چلو ٹھیک ہے تم عبادت کر رہے ہو، تم نماز پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے وہ تو لوگوں کو دکھ کے آ رہی ہے، لیکن تمہارے اندر کا حال کیا ہے؟ جب بندر اندر سے ایک انسان، ایک بندے مومن اندر سے جب اپنے آپ کو چینج کرتا ہے اللہ کے کلام کو پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد، تو یہ عمل میں اس کی چیز آ جاتی ہے. اچھا، رزق سے مراد یہاں پر آپ صرف مال و دولت نہ سمجھیں، پیسہ روپیہ نہ سمجھیں، بلکہ رزق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ٹھیک ہے بھائی مال کی بات ہوتی تو سیدھا سیدھا لکھ دیتے اللہ تعالیٰ جو مال میں نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرتا. نہیں، رزق سے مراد یہاں پر دیکھیے آپ کی صحت، آپ کا وقت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ آپ کو جو علم دیا ہے، آپ کو جو ٹیلنٹ دیا ہے، آپ کو جو ایفرٹس اللہ نے دی ہے، وہ سب اللہ کے لیے لگا دیا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ خرچ کرتا ہے. صرف یہاں پیسے کی بات ہوتی تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ينفقون میں، انفاق فی سبیل اللہ میں صرف پیسے کی بات ہوتی تو میری امت آگے چل کے تو بہت بخیل ہونے والی ہے. سوچے تو کوئی نہیں خرچ کرتا. یہاں انفاق فی سبیل اللہ سے مراد ہے کہ جو بھی اللہ نے دیا ہے ہر بندہ اس کو اپنے طور پر خرچ کرنے کی کوشش کرے. دیکھیے آپ جو بھی اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کوشش کریں کہ اس کو اپنے طور پر جتنا ہو سکے اللہ کے لیے صرف کریں، اللہ کے لیے آپ جو اس کو خرچ کریں، کوشش کریں. آپ کے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہے، میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی کہتی ہوں کہ اللہ نے تمہیں جو بھی ٹیلنٹ نوازا ہے اس کو تم دین کے راستے میں لگانے کی کوشش کرو. پھر بہت ساری اگزامپلس میں نے ایسی دی ہے. تو یہ ہے ایک ظاہری چیز کہ جب بندہ اندر سے اپنے آپ کو بدلتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اللہ کے دوسرے بندوں کا بھی خیال رکھتا ہے. اور ایک یہ خرچ کرنا، پھر اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے، پھر اس میں اللہ کے بندوں کا بھی اور حق ہے، اور اس کو وہ سارے حقوق پھر ادا کرتا ہے. تو کوشش کریں، ارادہ کریں. میں تو کہتی ہوں کہ ہر کوالٹی پہ اللہ سے مانگے، اللہ تو نہیں چنے گا تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گی، اللہ تو مجھے چن لے، مجھے ایسا بندہ بنا دے، میں تیرے راستے میں خرچ کرنے والی بنوں. کیونکہ دیکھیے ایک یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے، الحمدللہ ایمان کی دولت دی ہے،
صحیح استعمال نہیں کریں گے تو دیر از نو یو ٹرن کہ آپ چلی جائیں دنیا سے اور دوبارہ آ کے بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ پلیز ایک موقع دے دے، میں یہ کرنا چاہتی ہوں. نہیں، کوئی چانس نہیں ہے. اتنی غیب کی باتیں کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ تاکہ جب بندہ اللہ کے کلام کو پڑھے تو وہ بدل جائے اندر سے. اور قرآن دیکھیے، قرآن کی روح کیا ہے؟ ہر عبادت کی ایک روح ہے. جیسے کہ ہم نے الحمدللہ سورۃ البقرہ میں پڑھا ہے کہ روزے کی روح کیا ہے؟ تقوی. حج کی روح کیا ہے؟ تقوی. نماز کی روح کیا ہے؟ وہ بھی تقوی ہے. اسی طریقے سے قرآن کی روح کیا ہے؟ اصل. روح سے مراد کیا؟ اصل. کیا ہے اصل قرآن کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے قرآن کی اصل کیا ہے؟ کیا آپ کیا سوچتی ہے اس بارے میں؟ جیسے انسان حج کر کے آتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ پرہیزگار ہو جائے، روزہ رکھے تو پرہیزگار ہو جائے. اس طریقے سے قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے بعد کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مطلوب ہے؟ کیا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ بتائیں، آپ کو جو سمجھ آتا ہے بولیں، کوئی بات نہیں، بتائیں. اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچیں. اوکے، ٹھیک ہے. اوکے، ٹھیک ہے. یہ تو اس کے حقوق میں سے ہو گیا کہ اس پر عمل کرے، اس کو سمجھے. الحمدللہ، ٹھیک ہے. چلے، آپ کو جو سمجھ ہے آپ نے بتایا. دیکھیں کہ قرآن کی روح ہے تبدیلی. جب آپ قرآن کو سمجھ جائے نا تو اپنے آپ کو چینج ضرور کریں. پھر آپ کی زندگی قرآن سمجھنے سے پہلے والی جو زندگی تھی وہ سمجھنے کے بعد والی زندگی بالکل نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں. ایک بندہ جس کی زندگی میں قرآن نہیں آیا ہے، اس کے دل پہ قرآن کا پانی نہیں پڑ رہا ہے. ایک آپ ہیں کہ آپ کے دل پہ اللہ کے کلام کا پانی پڑ رہا ہے. آپ کے اور اس کے دل میں بہت فرق ہونا چاہیے. یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں. اور ایک یہی چیز ہے، بدلاؤ، چینجز کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. آپ کسی کو نیکی کے کام کرنے کو 10 کام کہہ دیں، بھائی تو یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے، بڑی خوشی خوشی کر لے گا. ایک کام کے لیے منع کر دے، دیکھیں وہ بندہ کیسے آپ کی مخالفت میں کھڑا ہو جائے گا. اور ایسے کام کو آپ منع کر رہی ہیں کہ جس کی سرے سے ہی، یعنی اسٹارٹنگ سے ہی کوئی اس کی نہ سر ہے، نہ پیر ہے، نہ اللہ کا حکم، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، کچھ نہیں ملتا ہے. آپ ایک منع کریں، بالکل سامنے والے مخالفت میں آ جائے گا. تو قرآن کی روح کیا ہے؟ وہ تبدیلی چاہتا ہے، وہ چینجز چاہتا ہے. اور یہ کب آئے گا ہمارے اندر؟ جب ہم اللہ کے کلام کو واقعی اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے جیسا اس کا حق ہے. تو یہ تو ہم کو اللہ سے مانگنا پڑے گا. اللہ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا. اور یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں پہ جیسے پیچھے آیت گئی کہ توکل یقین کریں کہ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے، جو کمپلیٹلی اللہ پہ توکل کرتا ہے نا، وہ بس اللہ میں نہیں جانتی، میں نے ارادہ کر لیا، میں نے اس کو کرنے کو ٹھان لیا، میں یہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے نہیں پتا، میں نے تجھ پر چھوڑ دیا، اب تو جیسے چاہے مجھ سے یہ کروا لے. ایسی باتیں کیا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کہا کرو. یقین کرے آپ کو عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر یہاں پر جو ظاہری ایک چیز بتائی جا رہی ہے، تو ابھی سے ارادہ کر لے کہ اللہ اپنے آپ کو، مطلب اللہ مجھے بتا تو میرے اندر کیا خیر چھپی ہوئی ہے. اللہ مجھے یہ چیز دکھا دے کہ میں دین میں کیا کر سکتی ہوں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے. ہم دیکھو بھائی اتنے ٹیلنٹڈ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہمارے ذہن میں آ جائے. اتنا سا انسان کا مغز، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اتنی وسیع ہے، کیسے آئے گی ہمارے دماغ میں؟ تو یہ چیزیں ہم کو اللہ سے مانگنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود آپ کو راستے دکھائیں گے، اب ایسا کرو، اب ایسا کرو، اب ایسا کرو. راستے کھلتے جائیں گے اور آپ بہت اللہ کے راستے کو انجوائے کریں گے. اللہ کے راستے کی پریشانیوں کو بھی آپ پریشانی نہیں سمجھیں گے. لیکن کرے اس پر عمل کر کے تو دیکھیں آپ ذرا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے، اب ہر انسان دعویٰ کرتا ہے بھائی میں پکا سچا مسلمان. تو ٹھیک ہے، چلیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اولئک هم المؤمنون، یہ کیا ہے؟ حقا، کہ یہی اسی طریقے کے لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں، سچے مومن ہیں. بتائیں، اس میں اتنی کوالٹیز دی گئی ہے، کیا میں اور آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں بہت سچی اور پکی مومن ہوں؟ میں تو نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں سے کتنے کام ہیں جو آج مجھے کرنا بھی ابھی کرنا باقی ہے. وہ تو سوچے کیسے انسان بغیر جانے کچھ بھی اور تھوڑے سے اعمال پہ اتنا زیادہ اتراتا ہے، اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ بالکل اللہ کی پناہ. پھر دیکھیں کہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ میری بات یاد رکھیں کہ جب انسان کے اندر دینداری ہوتی ہے نا، تو دو میں سے ایک کام اس کا ہوتا ہے. دو میں سے ایک کام کیا ہوتا ہے؟ یا تو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، یا تو وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ایسا سوچتا ہے کہ نہیں، ایک دم میں پیچھے ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا. نیگیٹیوٹی اس کے اندر آ جاتی ہے. دو کیریکٹر آپ کو ملے گا ضرور. دین سیکھنے کے بعد دو کیریکٹر کیسا ملے گا؟ ایک جو بہت اترائے گا، چل بھائی مجھے سب سمجھ آ گیا، میں سب کو سمجھنے لگا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں. اور یہ تکبر کی نشانی ہے.
کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا دوسرا کیریکٹر کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا ہوں، بالکل نہیں، میں تو کسی لائق ہی نہیں ہوں. یعنی ہوتے ہیں ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس طریقے کی نیگیٹیوٹی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کچھ نہیں ہونا. یہ دونوں کیریکٹر سے اپنے آپ کو بری کرے. یہ دونوں کیریکٹر بھی اپنے اندر آپ آنے نہ دے. یہ ایک شیطان کا وار ہوتا ہے. بہت سیکھ لیا، تمہیں کیا ضرورت ہے، تم تو جو چاہے وہ کر سکتی ہو، اللہ تو تمہیں معاف کر دے گا، نہ ایسا ویسا، اور نیگیٹیوٹی ڈال کے بھی دور کر دیتا ہے دین سے. یقین کرے یہ دو بہت بڑی وجوہات ہے جو بندے مومن کو دین سے دور کر دیتی ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی بول رہے ہیں کہ یہ پکے مومن ہیں. چلو بھائی تو کیا کریں، پکے مومن ہیں بغیر فائدے کے تو انسان کام بھی نہیں کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری کیا رکھی، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. لو بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے لیے درجات ہے ان کے رب کے پاس، اور مغفرت ہے اللہ کی طرف سے، اور بہت عزت والا رزق ہے. سوچے ذرا آپ، کون کہہ رہا ہے؟ یہ دنیا کی سب سے سچی کتاب کہہ رہی ہے کہ یہ کوالٹی والے بندے جو میرے ہوتے ہیں ان کو میں بہت عزت والا روزی روٹی دیتا ہوں. آج لوگوں کا کیا خیال ہے دین کے تعلق سے؟ نہیں دین پہ چلیں گے تو فاقے ہوئیں گے ہمارے، نہیں ہماری کوئی عزت نہیں کرے گا، ہم کو کوئی جاب نہیں دے گا، نہیں ہمارا لک آؤٹ ایسا ہو جائے گا. کتنے آپ بھی سماج میں رہتے ہیں، آپ بھی تو کافی باتیں سنتی ہوں گی نا. تو دیکھیے کہ سماج کے آپ باتوں پہ عمل کریں گے نا، یقین کریں وہ ٹانگ کھینچ کھینچ کے آپ کو جہنم کے راستے پہ لے جائیں گے. ایسے ایسے آپ کو ڈرا بھی دیں گے دین کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے، اس کے رسول کے تعلق سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور آپ پتہ ہے آپ کو رزق کریم کیا ہے؟ یہ یعنی صرف آخرت کا ہی رزق نہیں ہے کہ آخرت میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ، نہیں، دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت عزت والی رزق دیتے ہیں، ایسا جس پہ لوگ ناز کریں، جس کی لوگ رسپیکٹ کریں. آپ دیکھیں کہ الحمدللہ جو لوگ دین کی تعلیم دیتے، دنیا کی بھی تعلیم دینے والوں کی الحمدللہ سماج میں بہت رسپیکٹ ہوتی ہے، لیکن جو لوگ دین کی تعلیم دیتے ہیں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے. تو یہ اللہ کی طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بندہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کے تھرو میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، مجھے یہ دنیا اتنی خوبصورت لگنے لگی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا. جب بندہ سوچتا ہے تو واقعی ان سے بہت محبت کرتا ہے. اور یہ چیزیں ہمارے لیے کب آسان ہو جائے گی؟ جب ہمارے دل میں الحمدللہ اللہ کی محبت آئے گی. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے بھائی، اب دیکھیے اتنی خوبصورت اتنے انعامات اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ میں دیتا ہوں، تو یہ انسان کی بدبختی ہے، مسلمانوں کی بدبختی ہے کہ وہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا ہے. تو ان کوالٹیز کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو سوچیں. دیکھیے الحمدللہ آپ میں سے کئی سسٹرز ایسے ہوں گے جو پہلی دفعہ شاید اس طریقے سے قرآن کو سن رہے ہیں. تو اب بس اپنے آپ کو جانچ لیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو کیا دل میں ایک دل لرزتا ہے آپ کا؟ جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو کیا آپ اس کو نہیں سمجھیں پھر بھی آپ کے دل میں ایک اللہ کا خوف یا پھر آپ کی آنکھیں نم ہوتی ہیں؟ ہوتا ہے کچھ ایسا معاملہ؟ تو خوش ہو جائیں آپ لوگ الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مومن کی کیٹیگری میں شمار کر رہے ہیں، اور ایسے کوئی معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے اندر ایسی کوالٹیز پیدا کر دے، میں تیرا کلام سنوں تو مجھے سمجھ آئے، میں اس کو سمجھ سکوں، میں اس پہ عمل کر سکوں، میرا دل نرم کر دے، اس قرآن کے پانی سے میرے دل کو نرم کر دے. ایسی دعائیں کیا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم بات کرتے تو ہمیں لوگوں سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا ہے. کب کریں گے؟ جب ہمیں اللہ کا کلام سمجھ آئے گا. ایک ایک بات جب آپ کو سمجھ آئے گی تو آپ جواب دیں گے نا. جب بات ہی آپ سے کوئی بات کر رہا ہے، آپ کو اس کی بات نہیں سمجھ آ رہی تو آپ جواب دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے. تو کیوں ہم سمجھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یعنی ہمیں اس کی بات سمجھ آئے، اس پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں آسانی ہو. تو یہاں پر دیکھیے کہ بس چند یہاں پہ کوالٹیز جو دی گئی ہے تو اس کو کوشش کریں اپنی زندگی میں لانے کی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ان کے لیے بہت درجات ہے. کوئی بات نہیں، آج آپ دین پر چلو گے، دنیا والے کوئی بات نہیں آپ کو ویلیو نہیں دیں گے تو پریشان نہ ہو، کیونکہ ہم دنیا والوں سے ویلیو لینے کے لیے تو نہیں کر رہے نا. ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا بننا ہے. سوچا کرے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں کیسی ہوں، کیسی لگتی ہوں یا کیسی لگوں گی. یہ اپنے آپ سے سوالات کیا کریں. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ آیت نمبر 4 تک ہی رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ یہ جو کوالٹیز یہاں پہ دی گئی ہے انشاءاللہ اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ سورہ انفال ہم آیت نمبر 5 سے کنٹینیو کرتے ہیں. اور اس سے پہلے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز بتائی ہے اس پر غور و فکر آپ نے کیا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز بتائی ہے
اس کا دیکھیے کہ شروع کی جو 3 کوالٹیز ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے نا. اور جو 2 کوالٹیز یعنی کہ نماز کی اور جو ہے خرچ کرنے کی، یہ جسمانی 2 کوالٹیز بتائی جا رہی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کمپلیٹلی اپنے بندے کو کہہ رہے ہیں کہ جب وہ جسمانی طور پر یعنی فزیکلی اینڈ مینٹلی بھی جب اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے میرے سامنے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت یہاں پر ان کو انعام اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو دل سے جس کا تعلق تھا اس سے اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور جو اس کا یعنی جسمانی تعلق نماز ہے اور خرچ وغیرہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو درجات اور مغفرت اور بہت عمدہ رزق اپنے پاس سے عطا کرتے ہیں. اور کیا چاہیے ایک بندے مومن کو، اور کیا چاہیے؟ اللہ اکبر. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ الحمدللہ آیت نمبر 5، یہاں سے تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں کیا بتا رہے ہیں، کما اخرج ربک من بیتک بالحق. کما آیت شروع دیکھیے ایسی ہے تو تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی، حالانکہ ہمیشہ پڑھتے ہیں، لیکن جب میں اسٹڈی کرتی ہوں کہ ہاں مجھے آپ لوگوں کو سمجھانا ہے یا کچھ آیتیں لینی ہے ایسی، تو دیکھیے کہ کما سے شروع کیا ہے. کما کیا گرامیٹیکلی ہم جو یہ کاف شروع میں آتا ہے اس کو لائک جیسے، اوکے، ایسے ہم اس کی ترجمانی کرتے ہیں نا. تو جیسے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ اوپر جو کوالٹیز بتائی گئی ہے نا، یہ ایسی ہے کہ جیسے جو نکلے آپ، اوکے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر الحمدللہ یہ تمام کوالٹیز تھی. یس ڈیفینیٹلی کوالٹیز تھی، جبھی تو اللہ کے حکم پر ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ لبیک کہتے تھے الحمدللہ. تو یہاں پر بات اصل میں جنگ بدر کی چل رہی ہے کہ جنگ بدر دیکھے کہ آپ میں سے مجھے نہیں پتا کسی نے ہسٹری پڑھی یا پھر سیرت میں انہوں نے پڑھا یا نہیں پڑھا ہے، میں بہت ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گی کیونکہ کافی لمبا جو ہے ہو جائے گا ایسا. ہلکا پھلکا سا جو ہے وہ ایسی تھیم آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہاں پر جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جیسے جو آپ نکلے، اوکے نو اف سے اخرجا، جیسے کہ نکالا آپ کو، سوری دیکھیے ترجمانی میں کس طریقے سے غلطی ہو جاتی، میں بھی سوچی سیٹ کی نہیں ہو رہی ترجمانی. جیسے جو آپ کو نکالا آپ کے رب نے. سبحان اللہ. یہاں ایک بات دیکھیں کہ اللہ کے راستے میں جانا یہ ڈیفینیٹلی کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، لیکن بندے کی اپنی کوئی چوائس تو نہیں ہوتی، لیکن ارادہ اس کا ہونا چاہیے. اب یہاں دیکھیا کہ آپ کہ 10 سال تک مکے میں رہ کر اور اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یعنی کہ صحابہ کی اتنی تربیت کی تھی تقریباً 13 سال، تو سوچیں آپ ذرا، ان کو منع کیا تھا کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے تربیت ہوئی ان کی بہت زیادہ، یعنی کہ اتنی تربیت کی گئی، انہیں ذہنی طور پر تیار کیا گیا کہ تمہیں ابھی فی الحال جو ہے اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے. اب کیا ہوا، ایک نکلنے کا حکم ملا. جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جنگ بدر کی بات چل رہی ہے. جنگ بدر دیکھے کہ کوئی بھی ایسی جنگ تھی وہ کہ کوئی پلانڈ نہیں تھا، پلان کر کے کہ اس کو جنگ کو کیا نہیں گیا تھا. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایسے بنا دیے گئے تھے کہ وہ جنگ ہو ہی گئی. اب جب یہ حکم آیا اس طریقے سے کہ اللہ نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے، کیا پتا چل رہا ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، اپنے ازواج کے ساتھ تھے. دیکھیے کہ یہ ہوتا ہے ایک بندے مومن کا جگر کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم آتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے. آج اپنے آپ کو ہم ٹٹولے. آج دیکھیے کہ جو لوگ پڑھنے پڑھانے کے لیے اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے نا، یقین کرے کل اگر ان کی جان کو اللہ کے دین کی ضرورت پڑے گی نا تو وہ کبھی نہیں نکلیں گے. اس طریقے سے دیکھیے کہ آج آپ اپنے بچوں کو اگر نماز کے لیے نہیں اٹھاتے ہیں یا مسجد میں نہیں بھیجتے نا، یقین کرے بچہ آپ کا کبھی بھی اللہ کے راستے میں کبھی صبح سویرے نکلنا پڑے تو وہ نہیں نکلے گا، کیونکہ آپ اسے نہیں کروا رہی ہیں. ایک چھوٹا سا ایک عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ عبادت کے لیے وہ اتنے اس کام کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے یا آپ نہیں اٹھا رہی ہیں، تو کل کو آپ اپنے بچے کو اللہ کے راستے میں کہیں نہیں چھوڑ سکتی یا وہ خود نہیں نکلے گا جو صبح سویرے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش نہ کرے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ہوا کیا کہ یعنی کہ ہجرت کے پہلے
سارے جو صحابہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں یعنی کہ سب کچھ اپنا گھر بار یعنی ایون بیوی بچوں تک کو چھوڑ کر، وہ مال و دولت کو چھوڑ کر وہ نکل گئے تھے اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، نکل گئے تھے. اب یعنی کہ کچھ ٹائم کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد ایسا ہوا کہ ابو سفیان ہے، حالانکہ دیکھے کہ وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن اکثر دیکھا آپ سنتے ہوں گے آپ کہ ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ کم ہی لگاتے ہیں، کیونکہ شروع میں انہوں نے بڑی مخالفت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہوا کیا، اس وقت یہ خیر ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک پلان کیا. ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے تو سب چھوڑ کر چلے گئے، چھوڑو جانے دو، اب تو ہمارے قبضے میں ہے. اب سارے مال و دولت کو انہوں نے اکٹھا کیا. کرنے کے بعد انہوں نے یہ پلان کیا کہ چلو یہ ساری چیزوں کو ہم جو ہے شام لے جا کر بیچتے ہیں، اس کا بزنس کرتے ہیں، اور اس کے بعد چلو اب تو ہمارا یہ ہو ہی گیا ہے. ٹھیک ہے چلیں. یہ خبر اس کی سی آئی ڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ گئی تھی کہ ابو سفیان سارا مال و دولت صحابہ کا، ہمارا سب کچھ جو ہے وہ ایک 4-5 کچھ آدمیوں کے ساتھ وہ شام کی طرف روانہ کر رہے ہیں. اب جب ہم مکہ سے شام جاتے تو بیچ میں مدینہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کی سی آئی ڈی ہو گئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پلان کیا کہ ٹھیک ہے چلو ہم نا جاتے ہیں، مال ہمارے ہی ہے نا، لینے میں کیا ہے. تو اوپن اناؤنسمنٹ کی گئی کہ ٹھیک ہے چلو جس کو آنا ہے آ جاؤ. بس یہ ایسی تھا. اب آپ دیکھیں یہ اوپن اناؤنسمنٹ تھی، بھائی جس کو آنا ہے آ جاؤ. اب اس میں کیا ہوا کہ اب وہ صحابہ جن کی بہترین تربیت ہوئی ہوئی تھی مکہ میں ہجرت سے پہلے، انہیں تو ایسا تھا کہ بھائی کب ہمیں موقع ملے اور کب ہم جو ہے یعنی اپنا اتنا ہماری تربیت ہوئی ہے، ہم جو ہے اپنے ایمان کا ہم دکھائیں، ہم کچھ تو اللہ کے راستے میں کریں، اس طریقے سے وہ انتظار میں بیٹھے تھے. بس اتنا سمجھے آپ. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے اس میں کہ جن کا بھی سمجھے کہ ایمان اتنا پختہ نہیں ہوا تھا، جو مکہ میں آ کر اور ایمان لے آئے تھے، ان کا ایمان اتنا تو پختہ نہیں ہوا تھا. اسی لیے اگلی آیت میں جیسے کہ کہا جا رہا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، یہ ان کے لیے بات آئی ہے کہ جب یہ معاملہ آپ کر رہے تھے، آپ ایک خاص مقصد کے لیے حق کے ساتھ حق کے ساتھ جب آپ نکل رہے تھے، تو جب کہ بے شک ایک گروہ ایسا تھا ایمان والوں کا جو ناپسند کر رہا تھا، یعنی اس طریقے سے اللہ کے راستے میں نکلنا ناپسند کر رہا تھا. دیکھیں دین کا راستہ ایسا نہیں کہ بندے کو ہمیشہ یہ تھاٹس ہوتی ہے لوگوں کی، بھائی دین پہ چل رہے تو پھولوں کا راستہ ملے گا، نہیں. آزمائشیں تو آئیں گی کسی بھی طریقے سے. اب ناپسند کیا کیا، ارے کیا ضرورت ہے، ہم کیوں جائیں وہاں پر، نہیں جانے دو، ہم نہیں جاتے. اس طریقے سے کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ تھا کہ نہیں ہمیں نہیں جانا ہے. ہم یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ مطلب نعوذ باللہ یہاں تو نفاق کی بات ہی نہیں چل رہی ہے، نفاق وغیرہ کچھ نہیں. بس ایک تھا ایسی کہ فار ایگزامپل کہ ابھی جیسے میں ایک اناؤنسمنٹ جو ہمارے سننے والے ان سے کہوں کہ دیکھو یہ میرا فلاں جگہ پہ درس ہے، آپ کو جس کو آنا ہے آپ آ سکتے ہیں. کچھ لوگ سوچیں گے ٹھیک ہے چلو ہم چلتے ہیں، کچھ لوگ سوچیں گے کہ نہیں جانے دو، وہ ٹائم مجھے سوٹ نہیں کر رہا ہے، نہیں میں نہیں جاؤں گی. تو نعوذ باللہ ایسا تھوڑی ہم بول سکتے کہ وہ ایمان والے نہیں ہے یا ان کے اندر ایمان ہے نفاق، نہیں. یہ کوئی اتنا ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے انسان کو. بس اللہ نے کہہ دیا کہ کچھ لوگ تھے ایمان والے لیکن ان کو بات بہت ناپسند ہوئی. اب ہوا کیا ہو گیا کہ یہاں سے صحابہ تو گئے، لیکن دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم تو دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بھیجے نا تو بس یہ کہا تھا کہ ان سے وہ ساز و سامان لے کر آنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. صحابہ عبد اللہ عطی الرسول تھے، وہ گئے وہاں پر، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، لیکن وہ 500 لوگ مال و دولت لے کر نکل گئے، ہاتھ سے نکل گئے صحابہ کے. چلے ٹھیک ہے جانے دے. خیر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے جب اس کو سارے مال و دولت کو بیچا، اس کو جو ہے مطلب ہیرے جواہرات جو بھی تھے، دولت جو بھی تھی ایسا کرنسی میں تبدیل کر کے اب وہاں سے وہ پیسہ لے کر آ رہے ہیں. واپسی تو ہوگی نا. اب جب واپسی ہو رہی ہے، ابو سفیان کے آدمیوں کی بات کر رہی ہوں میں، شام سے جب وہ مکہ کی طرف آ رہے تو مدینہ تو بیچ میں آنا ہے. اب ہوا کیا کہ ان کے دل میں خوف آ رہا تھا، بھائی جانے کے ٹائم تو صحابہ نے ہمیں چھوڑ دیا، انہوں نے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے منع کیا تھا. اب جب وہاں پہ واپس آ رہے ہیں تو انہیں اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس بار یہ صحابہ ہم کو نہ چھوڑے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ ہی کر دیں. ٹھیک ہے چلے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ مکہ میں ایک میسج پہنچایا ابو جہل کو
اس ٹائم میں وہ بڑا سپریم پاور ہوا کرتا تھا، ایک دم سرداروں میں، اور بہت طاقتور ساز و سامان والا، ایک دم بڑا بڑے بڑے سرداروں میں اس کی گنتی ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے چلے، اس نے ان لوگوں نے میسج پہنچایا کہ بھائی ہمیں اندیشہ ہے کہ مکہ سے مدینہ سے ہم جب گزریں گے تو کہیں اللہ کے رسول اور صحابہ جو ہے ہمارے پر حملہ نہ کر دیں. ٹھیک ہے چلے، ابو جہل نے کیا کیا؟ ابو جہل نے، اس کو موقع کیا ملا؟ ٹھسن تو تھی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. یقین کریں کہ اس نے جب اناؤنسمنٹ کیا تو کہ جو لوگ نہیں آ پائے نا، اپنے سبسٹیوٹ میں کسی نہ کسی کو بھیجا انہوں نے. بتائیے، اتنا زیادہ وہ اتنا چڑے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہ یہاں سے گئے کیوں یہ لوگ. یہاں ہوتے تو ہم کچل کچل کے مارتے ان کو، اتنی زیادہ اسی. ٹھیک ہے چلیں، پھر یہاں پر دیکھیں کہ ابو جہل نے ایک لشکر تیار کیا، 1000 سے زیادہ لوگوں کا لشکر، ساز و سامان کے ساتھ. اور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے قرآن میں ایک کہ اس کو اتنا زیادہ کانفیڈنٹ تھا اپنے پر کہ بیت اللہ کی چادر پکڑ کے دعا کر کے گیا وہ، کیا کہ اللہ آج جو حق پر ہے نا اس کو تو جیتا، اور جو باطل پر ہے، جو جھوٹا ہے، اس کو نابود کر دے. اللہ اکبر. اس آیت پہ تو دل دہلتا ہے. مطلب آپ سوچیں، نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا اس کو کس قدر انکار تھا اس چیز کا. اور یہ الفاظ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے قرآن میں. اللہ اکبر. خیر اس کے بعد اب دیکھیے ابو جہل پلاننگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ چلو ہم 1000 لشکروں کے ساتھ جائیں گے. صحابہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ بہت آسان ہے، چلو بھائی 4-5 لوگ ہیں، ان کے پاس جا کے مال و دولت لے کر آ جائیں گے. ٹھیک ہے چلے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آیتوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. کیا فرمائے؟ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون. اب کیا ہوا؟ یہاں سے صحابہ نکلے اور دیکھیں کہ صفرا مقام ایک نام ہے صفرا کر کے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ کی. ٹھیک ہے، صفرا کے مقام پر میٹنگ کی تو ہوا کیا؟ یجادلونک فی الحق، وہ بحث کرنے لگے آپ سے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اس حقیقی معاملے میں. کون بحث کر رہا تھا؟ دیکھیے آپ اگر قرآن آپ کے سامنے ہے تو آیت نمبر 5 پہ دیکھیے کہ لام الف آیا ہے. لام الف آیا ہے، دیٹ مینس کی بات پوری نہیں ہوئی ہے. یہ پیچھے یہ وہ ایمان والے تھے جو ناپسند کر رہے تھے نکل کے جانے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میٹنگ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگے. نہیں نہیں کیا ضرورت ہے، ہم کو نہیں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کیا ہو گیا تم کو؟ بعد ما تبینا. اچھا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حقیقی معاملے پہ جھگڑ رہے ہو اس کے بعد جو ظاہر ہو چکا ہے، جیسے کہ وہ اب خوف کس چیز کا تھا؟ ظاہر ہو چکا ہے تمہارے اوپر کہ اللہ کا حکم ہے جانا ہے، تو پھر بات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کأنما یساقون الی الموت، جیسے کہ وہ ہاکے جا رہے ہوں موت کی طرف اور وہ اسے دیکھ رہے ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ خوف کس چیز کا تھا؟ نہیں ہم جائیں گے تو مارے جائیں گے. اینڈ واٹس دی ریزن؟ ان کے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا؟ کیوں آیا ان کے ذہن میں؟ دیکھیے ان کو یہ لگا کہ ہم تو چند لوگ ہیں، چند ایمان والے ہیں مدینہ میں، اگر مکہ سے ان کے ہیلپ کے لیے کچھ لوگ آ گئے تو وہی تو مارے جائیں گے ہم. خوف تھا ان کو، خوف یہاں پہ تھا. اب جیسے کہ 5 لوگ جو ابو سفیان کے جو شام سے واپس آ رہے تھے، ان کو یہ خوف تھا کہ کہیں یہ صحابہ ہم پر حملہ نہ کر دے. ٹھیک ہے چلے اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھیک ہے چلو بھائی ہم جاتے ہیں، ہمارا مال تھا، ہم کچھ غلط تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ ان کو موت کی طرف جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے. دیکھیے کچھ بھی یعنی کہ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ اس وقت سوچ رہے تھے ٹھیک تھے، کیوں معلوم؟ کیونکہ پہلا موقع تھا، اس سے پہلے کوئی بھی غزوہ نہیں ہوا تھا، کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی تھی، تو کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا صحابہ کو یا ایمان والوں کو، کوئی بھی اس طریقے کا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ بھائی ہونا کیا ہے یا کیا ہوگا. ٹھیک ہے چلے بڑا خوبصورت نقطہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، سبحان اللہ، اور جب وعدہ کیا تم سے اللہ نے کس بات کا؟ احدی الطائفتین، 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا. کس بات کا؟ انہا لکم، کہ اس سے تمہارا مقابلہ ہوگا. تو ہوا کیا؟ وتودون ان غیر ذات الشوکۃ، اور تم نے
کہا کہ بغیر ہتھیار والے گروہ سے جو ہے وہ تمہارا مدبھیڑ ہو جائے اور ہو تمہارے لیے تکون لکم، اور ہو تمہارے لیے وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور سمجھو، اور چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چاہت کیا بتا رہی ہے، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، کہ کو حق ثابت ہو جائے، بکلماتہ، اپنے کلمات کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کو حق ثابت کر دے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کاٹ دے جڑے نافرمانوں کی۔ دیکھیے اب یہاں اس آیت پہ میں آپ کو بتاؤں اب کیا ہوا۔ دیکھیے ابو سفیان 5 لوگ شام سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے چلے، یہاں پہ مکہ سے لشکر کس کا تیار ہو رہا ہے؟ ابو جہل کا، اور یہاں پر جو ہے چند صحابہ جو 313 صحابہ تھے، یہ کیا سوچ رہے ہیں کہ چلو بھائی ہم جاتے ہیں وہاں پر، یعنی کہ ابو سفیان تو ہے نہیں، ہم ان سے مدبھیڑ کریں گے اور جو ہمارا ساز و سامان ہے ہمیں مل جائے گا۔ دیکھیے یہاں پہ 2 گروہ، احدت طائفتین، 2 گروہ سے مراد کیا ہے کہ ابو سفیان کا گروہ اور ابو جہل کا گروہ۔ کلیئر ہے اتنی بات؟ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم تو یہ چاہ رہے تھے کہ جو بغیر ہتھیار والا گروہ ہے نا، ہم اس سے مدبھیڑ کر لیں۔ یہ کون سا گروہ ہے بغیر ہتھیار والا؟ ابو سفیان کا، کیونکہ ان کے پاس مال و دولت تھا، ہتھیار نہیں تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہ رہے تھے کہ تمہاری مدبھیڑ جو ہے نا وہ ابو جہل سے ہو جائے، اس کے پاس ہتھیار تھا۔ اب سنیں، دیکھیں آپ، یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ۔ اور کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا چاہ رہے تھے؟ نعوذ باللہ، اس لیے نہیں کہ چند جو صحابہ ہے استغفر اللہ کی مطلب وہ چلے جائیں دنیا سے، نہیں، مقصد یہ نہیں تھا۔ مقصد دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت مقصد تھا کہ بھائی حق جو ہے نا وہ حق ثابت ہو جائے۔ اور اسی لیے دیکھیے کہ جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ یوم الفرقان مطلب حق کا فرق کرنے والا دن۔ اور یہ اصل میں جنگ جو تھی، یہ غزوہ جو تھا، اصل میں یہ کس لیے تھا؟ کفر اور ایمان کا خلاصہ کرنے کے لیے۔ دیکھیے کہ بہت خوبصورت نقطہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کے صحابہ کا درجہ ہے الحمدللہ کہ جتنے ہماری نالج میں ہے، سب سے پہلے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 صحابہ، خلفائے راشدین جس کو کہا جاتا ہے، دین اس کے بعد 10 صحابہ جو 10 مبشرہ میں آتے ہیں، اس کے بعد جنت کی جس کو خوشخبری دی گئی ہے وہ بدری صحابہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، وہ بدری صحابہ ہے 313۔ یہ اوپن اناؤنسمنٹ تھی، لیکن آپ سوچیں کہ صرف 313 صحابہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہوئے آنے کو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ صحابہ اپنی میجورٹی کے حساب سے ٹھیک ہے بھائی، ان کے جو ٹھیک ہے چلو یہ ابو سفیان کا لشکر ہے، اس کے پاس زیادہ ہتھیار نہیں ہے، لوگ بھی زیادہ نہیں، ہم ان سے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ دیکھیے کیا تھی۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ از اے بیسٹ پلانر، یس ڈیفینیٹلی۔ یہ جنگ بدر آپ پڑھیں، یقین کریں کہ آپ کو اس بات پر یقین آ جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بیسٹ پلانر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا تھا بھائی کہ حق کو حق ثابت ہو جائے، یعنی اپنے کلمات کے ذریعے، اور میں کافروں کی جڑ کاٹ دوں۔ سمجھو آپ، کافروں کی جڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ کاٹنا چاہتے تھے۔ چلیے یہاں پر دیکھیں کہ صحابہ کیا چاہتے تھے؟ دنیا کا مال۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے؟ یعنی کہ حق کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیابی دینا چاہتے تھے۔ دیکھیے جو رب پلان کر رہا ہے تو کیا اس کو نہیں پتا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پلان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں صحابہ کو، انشاءاللہ آگے آگے آیتیں پڑھ کے تو یقین کرے کہ اندر سے دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ معاملات ہوئے تھے، اور یقین ان آیتوں پہ میں واقعی بالکل بدر میں ہی پہنچ جاتی۔ اللہ نے ان آنکھوں سے اس مقام کو دکھایا، اللہ کا شکر ہے۔ جب عمرے پہ میں گئی تھی بیفور 2 ایئرس، تو حالانکہ ہمارے جو ہے یعنی جو پیکج وغیرہ تھا اس میں تھا نہیں کہ آپ کو بدر کی زیارت کرائی جائے گی، اور دین اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھے جگہ یاد نہیں آ رہی ہے، استغفر اللہ، تو ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ایسے جو ہے بہت ساری جگہ تھی الحمدللہ۔ بہت یہ تھا کہ اللہ عالم آگے زندگی ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں دوبارہ آنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، تو بہت جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانے کا موقع دیا۔ بدر کی جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ابو جہل کو مروا کے جس کنویں میں ڈالا، اللہ کی پناہ۔ یقین کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو آپ جا کر رہیں۔
اور ان آیتوں کو میں بہت فیل کرتی ہوں کہ یہ آیتیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے ان آنکھوں کو اللہ نے وہ دکھایا، الحمدللہ۔ تو اسی لیے یعنی سارا منظر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں جب میں جا کر آئی تو الحمدللہ کہ وہ چیزیں نظر آتی ہے، ایسا ہم یقین کریں سمجھنے کے بعد جب جائیں گے نا اللہ کے گھر کو دیکھنے، دین وہاں کے جو جگہ پر، تو یقین کریں یہ آیتیں آنکھوں کے سامنے آتی ہیں کہ اللہ یہ وہ جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ کیا تھا، یہاں یہ ہوا تھا، وہاں وہ ہوا تھا، ٹھیک ہے اس طریقے سے۔ ہاں طائف، سوری مجھے جگہ یاد آ گئی، طائف کا بھی الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طائف بھی ہم لوگ گئے، وہاں پر بھی کافی چیزیں جو ہے ایسے دیکھنے کو ملی الحمدللہ۔ اوکے ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہ رہے تھے کہ حق کے ساتھ میرے صحابہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی دوں۔ اوکے ٹھیک ہے، دیکھیے کہ کیا پتہ چلا ان آیتوں سے کہ دیکھیے دنیا میں مال ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ان آیتوں سے دیکھیے میں نے اپنے لیے عمل کی بات لی الحمدللہ۔ ایک دیندار جو ہوتا ہے نا، دیکھیے کہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیشہ آسانیاں نہیں رہتی ہے زندگی میں، مشکلات آتے ہیں لیکن مشکلات کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں بھی دیتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا کام جو کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اسی طرح اللہ جو ہے وہ حق کو حق ثابت کرے اور باطل کو باطل ثابت کرے، چاہے مجرموں یعنی گنہگاروں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہے معاملہ کیا الحمدللہ۔ آگے پورا میں نے ایک ساتھ آپ کو نہیں کہہ دیا، بتا دیا کہ پورا تھیم کیا تھا۔ یہ انشاءاللہ جیسے جیسے آیتیں آئیں گی ہم دیکھیں گے کہ پھر آگے کیا ہوا۔ آپ بھی ویٹ اینڈ واچ، دیکھتے ہیں اگلی آیتوں میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔